السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کا میری چینل وظیفہ اور ذکر میں سب کا استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہترین قصہ لائی ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک پتھر، وہ رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پاس پہنچے اور پتھر سے کہا، اے پتھر کیوں رو رہے ہو؟ اچانک انہیں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے اللہ پاک کا ڈر ہے، کہیں اللہ پاک مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پتھر نے کہا، اے اللہ پاک کے نبی، میں اللہ پاک کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ پتھر پریشان تھا، اسے ڈر تھا کہ قیامت میں اسے کہیں جہنم میں تو نہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کو ڈر اس بات کا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے۔ پتھر نے اس بات سوچا کہ کہیں اللہ پاک اسے بھی جہنم میں نہ ڈال دے، اسی لیے وہ رونے لگا۔ پتھر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے ہیں، آپ میری سفارش کیجیے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے حق میں اللہ سے میری گزارش کیجیے اور میری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، مجھے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر پتھر کو تسلی دی۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کوہ طور پر چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ پاک سے کلام کرنے لگے۔ اسی درمیان اس پتھر کے بارے میں آپ بھول گئے۔ واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ پاک کی رحمت تو دیکھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں سچ میں اس پتھر کے بارے میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا۔ اے موسیٰ، تم کیا بھول گئے ہو؟ کیا تم نے پتھر سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ جل شانہ آپ تو سب جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جا اس پتھر سے کہہ دے میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پتھر کی اور جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ وقفے کے بعد ان کا گزرنا اس پتھر کے پاس سے پھر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، ان کا گزر اسی پتھر کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا پتھر پھر سے رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پاس پہنچے اور پوچھا، اے پتھر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ پاک سے تمہاری بخشش میں نے کرا لی ہے۔ اے میرے نبی، پہلے تو میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اب میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے، پتھر کہنے لگا، اللہ پاک نے میرے اوپر نعمت اور رحمت عطا کی، اس لیے خوشی سے رو رہا ہوں۔ ایک پتھر جو اللہ کے ڈر خوف سے رونے لگا اور اس کی نعمت اور اس کی رحمت سے پھر سے رونے لگا، وہی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔
اور ہم بندے اللہ سے نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا گلہ کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جانور، پرندے، چرندے بے وجہ کا چلاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ بے وجہ کا چلا رہے ہیں، پر ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے چلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کبھی کبھی وہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں انسانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیشہ موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیے آپ کو قصہ کیسا لگا، اور ہماری آنے والی